وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ عزت کے لائق بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس قرآن پاک کی ایک آیت کی میں نے بحمد اللہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اعلان ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، تعظیمی سجدہ فرمایا۔ ہر فرشتے نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر، سوائے ابلیس شیطان کے، اس نے تکبر بھی کیا اور انکار بھی کیا سجدہ کرنے سے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اسے مردود کہا، دھتکارا اور دفع کیا، تو اس ابلیس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ پھر مجھے مہلت دی جائے قیامت تک، جس کو کہا جاتا ہے میں تے مریا ماں یا ڈوبا ماں، میں اینو بھی لے کے جاواں گا۔ تو کہنے لگا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو بھی ورگلاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ فرمایا میرے بندے گمراہ نہیں ہوں گے، تیرے جو پیروکار وہ گمراہ ہوں گے۔ مختصر یہ کہ اس نے جب اللہ نے مہلت دی کہ قیامت تک تیرے پاس مہلت ہے، تو اس نے پھر جو بات کہی وہ قرآن پاک میں اللہ نے 8ویں پارے میں نقل کی ہے۔ کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کیا اللہ پھر گواہ ہو جا، میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں، یعنی کہ ہر اطراف سے، ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور تو دیکھے گا تیرے بندوں میں سے بڑے ہی کام تیرا شکر کریں گے، باقی سارے ناشکری کریں گے۔ اب اس کا مطلب کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی کہ ہر انسان کے لیے میرے ہتھ گنڈے گمراہ کرنے کے طریقے مختلف ہوں گے۔ نمازی ہے تو نماز تو چھوڑ نہیں سکتا، پھر کیسے گمراہ کیا جائے، آپس کے اندر لڑائیاں ڈلوا دی۔ نمازی ہے، نماز چھوڑ نہیں سکتا، کیسے اس کو گمراہ کیا جائے کہ پہلی صف کا نمازی ہے اور اتنا دل میں تکبر اور غرور الا ماشاء اللہ بھرا پڑا ہے کہ فلاں کو بھی نہیں بلانا، فلاں سے قطع تعلقی ہے، فلاں قسم کی باتیں ہیں، اور ہر ایک سے لڑائی، کوئی بچے کا مسجد میں شور آ جائے تو انہوں نے بابا جی نے بس کہنے نا لا پا کے ہاتھ چھپڑا دینی، وہ بات کرنی ہے۔ اگر شرابی ہے، شراب تو اس نے پینی ہے، اس سے دوسرے گناہ کروائے گا، اور یہ سارے گناہ کروانے کے بعد ایسے بھی گناہ بندوں سے سرزد کروائے گا کہ جن کو آج کا مسلمان گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اس کو پھر بتاؤ، اس کو سمجھاؤ، وہ کہتا ہے حافظ ہے بھی گناہ ہے، اے بھی گناہ سی۔ وہ تقریباً 15 بیان کرنے کا ارادہ ہے اگر وقت نے ساتھ دیا، وگرنہ جتنے بھی بیان ہو سکے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن ہم شعور ہی نہیں کرتے، جن کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے، گناہ گنتے ہی نہیں، دعا فرمائیے اللہ پاک ہمیں ان سے تمام گناہوں سے محفوظ رکھ کے زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا گناہ، اب فون اگر ایک انسان کا ہے، فون اس کو آیا، میں پہلے اس میں مبتلا ہوں، پھر آپ کی میں بات کرتا ہوں، سارے اس کے اندر ایسا ہم دے اندر سارے ننگے نے اس گناہ کے اندر۔ کہنے لگا کدھر ہے یار، آیا نہیں، تیرا انتظار ہو رہا ہے، تیرا ویٹ ہو رہا ہے۔ کہنا میں 5 منٹ سے تاڑے کو پتہ ہے کہ میں اس وقت فلاں جگہ ہوں، میرا 15 سے 20 منٹ کا تو سفر ڈسٹینس ہے، کس طرح 5 منٹ کے اندر پہنچ سکتا ہوں؟ لیکن کہا 5 منٹ میں، پھر فون کیا جب تیرے بوئے تھے۔ یہ ہے گناہ، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ وہ ان گولی دیتی ہے، جانے یا صبر کر، سکون کر، کوئی ٹینشن نہیں، یہ گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان گناہ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے کاغذات میں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے کاغذات میں وہ بندہ سچا لکھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو گناہ کیا، کوئی میسیج آ جائے، نبی علیہ السلام خواب چ آئے، آپ نے فرمایا کہ 70 بندیاں میسیج بھیجو تانوں عمرہ ہوئے گا، 70 بندیاں فلاں کرو تانوں فلاں بشارت ملے گی، جنت کی زمانہ، جنت کی بشارت۔ اور پھر یہ آج کا بولا بالا مسلمان یہ کیا کرتا ہے، وہی میسیج ثواب کی نیت سے آگے فارورڈ، آگے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن سن لیجئے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار
فرمایا میرے اصحاب سن لو، جس نے ایسی بات میری طرف منسوب کی جو اللہ کے رسول محمد نے نہیں کہی صلی اللہ علیہ وسلم، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں اپنا ٹھکانہ سمجھے اور جہنم میں جانے کے لیے اس کا یہ گناہ، یہ جھوٹ ہی کافی ہے۔ فرمایا من کذب کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ صرف یہ بات کافی ہے کہ جو سنتا ہے آگے سنا دیتا ہے، میں تو سنیا سے بنوں کی پتہ، نہ تحقیق نہ اس کی اندر ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کی کہ بات سچی بھی ہے یا ایویں اپنے کو بس جو سنا سنایا آگے بیان کر دیا، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کی تلقین اپنے صحابہ کو کی۔ ایون کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک عورت اس طرح مٹھی باندھ کر کے، صحیح البخاری کے اندر ہے، اپنے بچے کو بلا رہی، کہتی بچہ میں تجھے چیز دوں، آ جا میرے پاس، ماں کے پاس آ۔ جب آیا اس نے اس طرح مٹھی کھولی، اللہ کے رسول نے فوراً مٹھی کے اندر جھانکا، واقعتاً جس چیز کا وہ لالچ دے رہی تھی اس کی مٹھی میں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو اپنے بچے کو بلاتی اور تیری مٹھی میں کچھ نہ ہوتا تو یہ بھی اللہ کے ہاں جھوٹ تصور کیا جاتا، تجھے اس کا گناہ ہوتا۔ امام بخاری ایمینی اللہ نے مقام عطا کیا، امام بخاری کا نام آج اسی وجہ سے زندہ نہیں ہے کہ صح الکتاب بعد کلام اللہ صحیح البخاری۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ منہج ہے کہ قرآن پاک کے بعد زمین پہ سب سے افضل ترین کتاب صحیح البخاری ہے۔ کس طرح اتنا اللہ نے شان، مقام، عزت، رفعت عطا فرمائی۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدیثیں اکٹھی کرنے گیا، دنوں کا سفر کر کے ایک بندے کے پاس گیا، پوچھتا اس کا نام، جب قریب پہنچا اپنے گھوڑے کو، اپنے جانور کو چالا ڈال رہا ہے، اس طرح اپنی جولی میں لے کے اس کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ جب وہ پاس آیا نا ایسے چوری چھٹی تے پھڑ لیا انہوں، کچھ بھی نہیں اس کی جولی میں، بس اس کو ایویں تنگ کر بلانے کے لیے کسی طرح میرے کول آئے چارے دے بانے دے نال، حضرت آپ کا نام ہے؟ جی میرا نام ہے۔ ٹھیک ہے السلام علیکم۔ واپس جانے لگے، کہنے لگا اتنی دوروں کہنے ہو سفر کر کے آیا ہوں تے وجہ کی یہ کام دسو، کم کرو۔ کہنے لگے میں تیرے سے حدیث مصطفیٰ دیکھا، سنا میں نے کہ تیرے پاس نبی پاک کی ایک حدیث ہے، وہ تجھ سے لینے آیا تھا، جے تو اپنے جانور دے نال دھوکھا کر سکنا ہے تو میرے نال بھی کر سکنا، تیرے سے حدیث نہیں لوں گا۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو چھوڑو یار، 5 منٹ 10 منٹ چپڑ گیا بھائی صحیح دا ٹائم دس، بعض ہیں وہ کہتے ہیں آ گیا تو گھر بیٹھے ہوتے۔ دوسرا جھوٹ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ معاشرے میں اتنا عام ہے، یار فلاں تینوں یاد کرتا ہو لعنت پا، چھڈ یار لعنت پا، سواریوں پہ جانوروں پہ لعنت، کوئی دودھ دونے کی باری اس نے تھوڑی سی ٹانگ ماری، ہم نے خود دیکھا تو گجر حضرات کیا کرتے ہیں لعنت تیرے تے، ہر تینوں انہوں جانور کو گالیاں کٹ رہے ہو یار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جانور کو گالی نہ دی جائے۔ صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود ایک سفر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، سفر کے اندر ایک شخص کی سواری تھوڑی سی نا کمزور لاغر ہوگی، تھک گئی، تو اس نے کہا لعنت تیرے پہ۔ آپ نے اپنا پورا قافلہ، اور نبی پاک نے اپنا قافلہ روکیا، فرمایا رک جاؤ، جس اونٹنی پہ یا اونٹ پہ جس جانور پہ لعنت کی گئی ہے میں اپنا قافلہ اتنی دیر نہیں چلاؤں گا جب تک کہ محمد کے قافلے میں سے اس نے لعنت والی اونٹنی کو نہ نکالا جائے۔ کڈیا گیا باہر۔ فرماتے ہیں مدینے میں اس طرح گھوما کرتی تھی، کوئی نہیں تھا پکڑتا کہ لعنت کی گئی ہے۔ فرمایا جس انسان نے کسی پہ لعنت کی، گل تے اسی کرنے اور لعنت ہی دے رہے تھے، فرمایا جس انسان نے کسی پہ لعنت بھیجی اگر وہ اس کا مستحق نہ ہوا، یہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، اور اگر اگلا مستحق نہیں ہے تو واپس جڑا کہندا ہے لعنت اون دے تے اللہ واپس پلٹا دیتا ہے۔ تیسری بات اور پھر اگلی طرف آئیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح البخاری کے اندر 6047 اس کا نمبر ہے۔ یار کسی نو قتل کرنا، کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک انسان کا قتل کیا، ایک کا نہیں پوری انسانیت کا قتل کیا، اللہ ایسے بندے کو معاف نہیں کرے گا، کبیرہ گناہ۔ تو صحیح بخاری کی حدیث 6047 آپ نے فرمایا جس نے کسی پہ لعنت مسلمان پہ کی کا قتل ہی، گویا کہ اس نے اس کو قتل کیا، جتنا قتل کرنے کا گناہ ہے اللہ اتنا ہی لعنت کرنے کا گناہ دیتا ہے، یعنی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ تیسری بات کی طرف آئیے، 2 گناہ ہو گئے یاد رکھیے گا۔ تیسرا گناہ غیر اللہ کی قسم، مینو میری ماں دی قسم، یار کی گل کرنا، مینو تیری قسم، تو میرا بھرا نہیں، تیری قسم، مینو میرے پیو دی قسم، مینو میری ماں دی قسم، غیر اللہ کی قسم شرک ہے میرے بھائیوں۔ اور قرآن نے سیدھا اور ڈائریکٹ اعلان کیا، فرمایا جس انسان نے شرک کیا اللہ رب العزت نے اس پہ جنت کو حرام کر کے جنت کو واجب کر دیا۔
جہنم کو. فرمایا وہ جنت چلی جائے گا. جہنم حرام ہو چکی جنت, اور جہنم اس کا ٹھکانہ واجب ہو چکی. کیا بات ہے, غیر اللہ کی قسم شرک کر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑی آپ کے صحابہ کرام میں سیدنا ابوبکر کے بعد ہستی عمر بن خطاب, سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے متعلق کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. صحابہ عمر کوئی عام ہستی نہیں, میرے بعد اگر اللہ کا کوئی نبی اور رسول ہونا ہوتا جس کے اللہ سر پہ نبوت کا تاج سجاتا, وہ اور کوئی نہ ہوتا, خطاب کا بیٹا عمر ہوتا, جن کا محل اللہ نے جنت میں دیکھا اور فرمایا عمر میرا جی چاہتا تھا اندر سے دیکھوں, اتنا خوبصورت محل, سب سے پیارا محل. یا رسول اللہ کیوں نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا تیری اور وضو کر رہی ہے, مجھے تجھے غیرت یاد آئی, میں اندر نہیں گیا, رونا شروع ہو گئے. کہا یا رسول اللہ ہم نے غیرت تو سیکھی آپ سے ہے, آپ اندر سے دیکھتے ہمیں خبر دیتے. جن کے متعلق آپ نے فرمایا عمر جس رستے سے گزرتا ہے شیطان ہی اپنا رستہ بدل لیتا ہے. اتنی شان کے حامل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا سیدنا عمر کہہ رہے ہیں مجھے میرے باپ کی قسم, مینوں میرے ابو دی قسم. آپ نے سن لی, فرمایا یا عمر فلیحلف باللہ, اللہ کی قسم کھا, اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں, او لیصمت, اور اگر تو نے اللہ کی قسم نہیں کھانی تو عمر خاموش رہ, غیر اللہ کی, باپ کی, ماں کی, کسی کی قسم کھائے گا, یہ شرک ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا. دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں عام ہے. چوتھا گناہ سبھی اسی میں شامل, ہمارے مدرسے کے طلباء بھی اس میں, جس کو دیکھو انہیں جناب ہے سر تو ٹوپی لاؤ تے ادھا سر منڈوایا ہے, اینی بریک مشین کے نیچے سے ٹنڈ نظر آتی ہے اور اوپر اتنا جتا بالوں کا کھڑا کیا. اس نے کہا جائے یار تو کی بس ٹہل کی کریے, جیسا دور ہوں نا ویسا چلنا پہنتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, ہمارے پیر و مرشد نے, ہمارے ہادی اور راہبر نے, یار ہم نے ان سے محبت کے دعوے کیے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی. قرآن نے ان کے متعلق کہا, فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے سب کے لیے ایک ہی سیرت نمونہ آئیڈیل ہے, وہ کس کی ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے محبت کی اخیر کر دی. سیدہ عائشہ خود بیان کرتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا میرے لیے دعا کر دیں. ہم نے فرمایا اللہ میں تیرے سے ہاتھ اٹھا کے رات کے وقت کہتا ہوں میری بیوی عائشہ کے اگلے پچھلے سنجیدگی میں, مذاق میں, لوگوں کے سامنے چھپ کے جتنے بھی گناہ ہیں نا اللہ سارے معاف فرما. کہہ دیا میں دعا سنی تو میں کہا واہ بخ بخ یا رسول اللہ, یہ دعا تو میں نے کبھی اپنے لیے بھی نہیں کی, اتنی جامع دعا, سارے گناہ معاف. فرمایا عائشہ اے دعا میں تیرے واسطے اج کی تھی, یہ دعا میں ہر تہجد کی نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں. اتنی محبت تو پھر کیا جائے, کہتا بس ٹہل ہے میں کی کرا, یہ گناہ ہے. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, نہیں کے لفظ فعل نہیں حدیث میں موجود ہے. فرمایا سارے بال برابر کٹواؤ, بڑے رکھو, سٹائل رکھو, کوئی مذائقہ نہیں, پٹے رکھو, نبی پاک کی سنت ہے. لیکن مذاق کرنا, یہودیوں کی مشابہت کرنا, من تشبہ بقوم فہو منہم, فرمایا جس قوم نے, جس بھی بندے نے کسی قوم کی مشابہت کی اللہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا. اگر کرو گے یہودیوں کی مشابہت, یہودیوں کے ساتھ ہوگے, میرے بھائیوں نوجوان بچو اس سے. پانچواں گناہ جس کو کہا جائے وہ کہتا ہے بسم اللہ نہیں 786 گناہ ہے. پھر کیا جائے تو کہتا 786 میں نمبر لے آج 7000 دا وارد دا, کیوں بھائی 786 آنا ہے. مہنگے مہنگے نمبر فروخت کیے گئے, 786 کیوں کہا جائے؟ کہتا بسم اللہ نا تو یار اندر ہی اسی عدد دے اندر 786 کہنے اندر وچ کیڑا مذائقہ. اور یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا, صحابہ نے نہیں کہا, تابعین نے نہیں کہا, سارے انبیاء نے نہیں کہا. کہتا ہے بسم اللہ لکھو گے نا صفحے تے تھلے ڈگن کا خدشہ ہے, تھلے ڈگ بھی تے حرمت بے حرمتی ہوئے گی اللہ دے نام دی. اور یاد رکھ لیجئے محدثین کا قول اور فتویٰ, تمہارے دل کے اندر اس کی اللہ کے نام کی بے حرمتی کی چاہت نہ ہو, تم کسی کو لکھ کے بسم اللہ دو, اللہ خود اپنے نام کی حفاظت فرمائے گا. نبی پاک کے خطوط دیکھیے, سب سے پہلے آپ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے. ایون کہ ایک دو لوگوں نے بدبختوں ان خط کو پھاڑا بھی ہے, نبی پاک نے تو کہتے نہیں کیا میرے کو گستاخی ہو گئی, اللہ کے نام کی توہین ہو گئی ہے. اور بڑھ کے دیکھیے سلیمان علیہ السلام کا خط جو قرآن پاک میں موجود ہے, فرمایا وہ کس سے شروع ہوا؟ انہو من سلیمان, قرآن کہتا ہے, انہوں نے کہا یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, قرآن نے بیان کیا.
انہوں نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، ملکہ بلقیس کی طرف، اور میں شروع کرتا ہوں کس کے نام کے ساتھ؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ او روندے نیچے گرائے پڑے، تینوں کی لگے یار تو بس لکھ کے بتا دے۔ پھر کہا جی بس عدد ہی دے ہے، کی وجہ فرض کیا ہے اس کے اندر؟ میں نے کہا عدد ہے، ہوں تیرا نام کی کہتا جی امین، ایک مثال ہے، مگر تینوں سے آج تو بعد عدد کے اندر پکارنا 420 کہہ رہے، کہنا میری تو ان کی تھی میں کر دوں گا فلاں کر دوں گا، گال ہے او بھائی، وہ بھی تو عدد ہے، کدھر کی گال؟ 420 کہتا ہے میں نہیں برداشت کروں گا، تو پھر اللہ اور اس کا رسول بھی 786 برداشت نہیں کرے گا۔ فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ فرمایا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ فرمایا جو اللہ کا رسول دے دے وہ لے لینا ہے، جس سے روک دے رک جانا ہے۔ بسم اللہ اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور نبی علیہ السلام نے جس سے روکا 786 نہیں کہا، ہم نے بھی نہیں کہنا۔ اگلا گناہ سنیے، چھٹا گناہ، آج کا نوجوان مسلمان اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو اہل سنت ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے محب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دیکھ لیا جائے پہلا بٹن کھلوا کے دیکھو، ان نے تعویذ لٹکایا ہے، اس نے دھاگا لٹکا لیا ہے، پوچھا جائے تو نے کیوں لٹکایا ہے؟ کہتا ہے میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہوندا، مینوں بواسیر ہو گئی، مجھے فلاں قسم کی بیماری سرزد ہو گئی ہے، لگ گئی ہے، میں نے اس سے بچنے کے لیے یہ دھاگا پہنا ہے، یہ تعویذ پہنا ہے۔ سن لیجئے اللہ کے رسول کا اعلان، فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ او میرے صحابہ جس نے تعویذ لٹکایا، جن نے دھاگا لٹکا لیا جھولے لال دا، وجہ جھولے لال دا درباروں جا کے دھاگا لے آندا ہے، فرمایا جس نے دھاگا لٹکایا، جس نے تعویذ لٹکایا، اللہ کا رسول کہتا ہے اس نے شرک کیا۔ نبی علیہ السلام جن کی بات میں شک کی نہیں، فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ فرمایا وہ اللہ کی وحی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے کلام کرنے والے ہیں۔ فرمایا جس نے لٹکایا اس نے تعویذ کیا ہے۔ حدیث ہے مسند احمد کے اندر، امام البانی اور علامہ زبیر رضی رحمہم اللہ دونوں اس کو حسن کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک جوان آ گیا ہے، صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ میں یا گلے میں دھاگا دیکھا مسند احمد کے اندر، فرمایا یہ جوان تو نے کس وجہ سے پہنا ہے، اپنے گلے میں لٹکایا کس وجہ سے؟ کہتا ہے محبوب جی مجھے فلاں بیماری ہے، اس بیماری سے نجات کے لیے مینوں کسی نے دھاگا دیتا ہے، پا اللہ بیماری دور کر دے گا۔ فرمایا پھر سن لے اس کی بات جو اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتا، میں کہتا ہوں اگر تجھے یہ پہنے ہوئے موت آ گئی، اللہ تیری دنیا بھی اور آخرت بھی برباد کر دے گا، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ وہابی نے تے گلے میں تعویذ دھاگا، کوئی بریلوی ہے گلے میں تعویذ دھاگا، دیوبندی ہے گلے میں تعویذ دھاگا، کیوں پہننا ہے؟ نظر بد سے بچاتا ہے۔ او یار یہ تعویذ اور دھاگا تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، گٹر میں پھینک دیا جائے، زمین پہ پھینکا جائے نہیں اٹھ سکتا، تو وہ تجھے نظر بد سے کس طرح بچائے گا؟ اور نظر بد سے بچانے والی صرف ایک ہستی، ایک ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ۔ ساتویں گناہ کی طرف آئیے، نبی علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ ان بھی ہمارا دینی طبقہ اور غیر دینی سیاستدان باقی سارے ملوث، دیندار بھی سے ملوث، وہ کیا ہے؟ آج اسی منانا ہے بلیک ڈے۔ بھائیو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بلیک ڈے کیوں ہے جی؟ 16 دسمبر کو فلاں حادثہ ہوا، 17 دسمبر کو فلاں ہو گیا، 20 کو ایسے ہو گیا، 30 کو ایسے ہو گیا، ان بلیک ڈے منانا ہے ہم نے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر 4827 اس کا نمبر، فرمایا میرے اصحاب لوگوں کسی بھی دن کو سیاہ نہ کہنا، کسی بھی دن کو کالا نہ کہنا، کسی بھی دن کو غم زدہ نہ کہنا۔ اللہ نے سورج نکال کے انسان تیرے لیے روشنی کی کہ یہ تجارت کریں، کام کریں، اپنے لین دین کے معاملات کریں، اللہ نے سورج کٹے ہے تو کہنا کالا دن، شرم نہیں آتی؟ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، آج ہی بچوں نے پڑھی کتاب التوحید کے اندر، فرمایا اللہ کی حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم، فرمایا آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی،
اللہ تجھے گالی آدم کے بیٹے نے کس طرح؟ فرمایا اس نے یسب الدہر وانا الدہر، اس نے زمانے کو برا کہا اور دن انہیں سیاہ کہتا، اس نے فلاں مہینے کو برا کہا، محرم انہیں کہتا نحوست والا ہے، اس نے سفر کو کہہ دیا پیڑا ہے، محرم سے شادی نہیں کرنی، سفر میں نہیں کرنی۔ فرمایا اس نے دنوں کو برا کہا، زمانے کو برا کہا، اس نے زمانے کو نہیں، اس نے اللہ کو برا کہا۔ یقلب اللیل والنہار، حالانکہ دنوں کو الٹ پلٹ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور سارے دن بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، قرآن نے کہا ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ فرمایا 12 مہینے، 12 میں سے 4 حرمت والے، منها 4 حرم، فرمایا 4 حرمت والے، اور شادی نہیں کرنی، فلاں نہیں کرنا، فلاں کام نہ کرنا، وہ بھائی بزنس شروع کرنے سفر چ نہ کری۔ لعنت ایسی سوچ پہ یار، مشرکین مکہ والے فال لینا، بدشگونی لینا اور ستاروں پہ کرنا، تیرے ستارے کر، سارا شرک ہے۔ اس کے بعد آئیے وقت کام ہے 9واں گناہ، انہوں بھی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اس میں بھی سارے کہتے ہیں اے بھی گناہ ہے، روٹی کھانا گناہ ہے، میت کے گھر سے کھانا کھانا جرم ہے۔ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیجئے، بہتی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، صحابہ کا فتویٰ موجود ہے، جمعے کے بعد جو لینا چاہے دین واسطے تیار۔ اب صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں میت کے گھر سے کھانا کھانا ہم نوحہ وین کرن تو بڑا گناہ سمجھنے سا، نوحہ تے وین آپ نے منع کیا، فرمایا یہ گناہ ہے۔ جڑی عورت نوحہ کر دی وین باندھی ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کو گندک کی قمیض پہنوائے گا، گندک کی، اس کی کوالٹی کیا ہے؟ فرمایا اگ بڑی جلدی انہوں اپنی طرف کھینچ دی ہے، اس سے خارش ہوتی ہے۔ فرمایا ایک اللہ جہنم میں گرائے گا، دوسرا گندگ کی قمیض پہنائے گا، وجہ کیا؟ اس نے نوحہ کیا تھا، اور نوحے تو بڑا گناہ، وین پان تو بڑا گناہ کیا ہے؟ میت کے گھر بہ کے روٹی کھانا، انہوں مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی، تسی گھر بہ کے نال ڈپ رہے ہو تے نال کیا دوسروں کی چگلیاں اور دوسروں کی باتیں، انج جو ہے ویکھے انج ہو گیا انج ہو گیا۔ فرمایا یہ گناہ ہے۔ اب علماء نے تخصیص کی، کیا تخصیص؟ وہ کہتے ہیں جڑا آؤٹ آف سٹی سے آیا ہے، جڑا دوسرے شہر چو آیا، مراد گجرامانہ سے آ گیا، سیالکوٹ سے آ گیا کسی فوتگی پہ، وہ باہروں آیا، انہیں کھانا کھانا ہی کھانا ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ ہوٹل سے کھائے یا میت والے گھر سے کھا لے، جائز ہے، لیکن اسی گلی کا، اسی محلے کا 10 منٹ 15 منٹ کی مسافت پہ رہنے والا اس کے گھر سے نہیں کھا سکتا، اگر کھائے گا تو یہ کیا گناہ ہے؟ نوحہ اور وین کرنے سے بڑا گناہ ہے میت کے گھر سے کھانا کھانا۔ 11واں گناہ، اب وہ کیا ہے؟ میت ہوئی، ان دی ڈیڈ باڈی دفنان دی باری آئی، دفنانے کی باری آئی، ہم نے کیا کیا؟ ادھر بھی گناہ نہیں چھوڑا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وان یصعد علیہ، فرمایا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اس اللہ کے رسول نے فرمایا قبر پہ مجاور بن بیٹھ کے منع کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو میں آپ کو گناہ دکھانا چاہتا ہوں 10واں یا 11واں، اللہ کے رسول نے فرمایا قبر پہ سلیٹی لگانا منع ہے، قبر پہ تختی لگا کے اوپر لکھنا منع ہے۔ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ کے حدیث پاک میں موجود ہے، فرمایا اس پہ لکھنا نہیں، لیکن ہمارے اہل حدیث، ہمارے دیوبندی، ہمارے بریلوی بھائیوں نے، مسلمانوں نے کیا کیا؟ چودھری محمد فلاں 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 مغل فلاں فلاں میاں فلاں فلاں رانا تے ٹوانا، ہر کوئی ذات لکھی، اس کے اوپر لکھا کہ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، کہا جائے نبی پاک نے منع کی تو یہ ویرا گناہ دا کامی۔ کہتا ہے یہ کس طرح کا گناہ ہے؟ میں اپنے اسی کڑے علم غیب فجی جاننے ہیں، اسی قبر بھول جاتے ہیں، ہمیں قبر کا پتہ نہیں چلتا۔ سن لیجئے نبی علیہ السلام نے قبر کو یاد رکھنے کا طریقہ کوئی بہانہ لا ہی نہ سکے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی عثمان بن مطعون کا جنازہ پڑھایا، صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک ہے، جنازہ پڑھایا ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے جنازہ پڑھا ہے،
اللہ کے رسول نے اتنی رو رو کے دعائیں عثمان بن مظعون کے لیے کی ہیں. جنازے سے سلام پھیرا تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ عثمان بن مظعون کے چہرے کا بوسہ لیا، ماتھے مبارک کا بوسہ. فرمایا سارے صحابہ کہتے کاش یہ فوت ہونے والا عثمان نہ ہوتا، ہم ہوتے، جنازہ بھی نبی پاک پڑھاتے، ہمارا بوسہ بھی اللہ کے رسول لیتے. باہر صورت اللہ کے رسول قبر پہ لائے، قبر کے اندر دفن کرنے کی باری آئی ہے، سلیپیں ڈال کے مٹی ڈالنے کی باری آئی ہے. سلیپاں دے ہوتے بھی نہیں لکھا کلمہ، کوئی چادر حدیث سے دکھائیے کہ اللہ کے رسول نے ڈالی ہو، کل لکھا ہو، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کلمے لکھے ہوں. یار عقل کا علاج کرواؤ. ایک طرف نبی پاک کے محب عاشق رسول اور ایک طرف اللہ کے رسول کا نام مٹی کے نیچے، اللہ کا نام مٹی کے نیچے ڈال کے مٹی اتے پا رہے ہو، شرم کی جائے. پھر کہتا ہے جیسے قبر بول جانے ہیں. نبی پاک نے کیا کیا؟ مٹی ڈال کے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پتھر اٹھا کے لاؤ، مجھے پتھر پہ مجھے پتھر رکھنا ہے قبر کے اوپر. مجھے اپنے بھائی عثمان کی حدیث میں بھائی کے لفظ موجود ہے، مجھے اپنے برا عثمان دی قبر یاد رہے، میں نے پتھر رکھنا ہے. پتھر لایا گیا، نہیں اٹھایا گیا. یا رسول اللہ ہم سے نہیں اٹھایا جاتا. حدیث میں اللہ کے رسول نے اس طرح اپنی آستین کیا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، اس طرح آپ نے اوپر کر کے بازو گئے. اللہ کے رسول نے پتھر اٹھایا ہے، اس طرح پتھر قبر کے اوپر رکھ دیا ہے. فرمایا لکھنا منع ہے، تختی لگانا منع ہے، کوئی بھی چیز کرنا منع ہے. یہ پتھر رکھ دیا جائے یا درخت کی چھڑی لگا لی جائے یا کوئی اور چیز، لکھنا منع ہے. لیکن آج کے مسلمان نے لکھا، قرآن کیوں نہ کہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یار بے گناہ کی طرف آئیے، وقت کی قلت کے پیش نظر. آج کل آپ اولکس کھول لیجئے یا کوئی ایپس کھول لیجئے، کتے کا کاروبار ہو رہا ہے، بلیوں کا کاروبار ہو رہا ہے. کتے کا نطفہ بیچا جا رہا ہے، بلے کا نطفہ بیچا جا رہا ہے. اگر نہیں یقین تو آئیے میں آپ کو اولکس سے دکھا دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتی کو کیا پیغام دیا ہے؟ فرمایا نہا رسول اللہ عن ثمن الکلب والسنور. فرمایا کتے کی کمائی حرام ہے، کتے کا کاروبار حرام ہے. فرمایا بلیاں بیچنا حرام ہے، بلی کا کاروبار کرنا. ہاں بلی رکھ سکتے ہو، سیدنا ابو ہریرہ نے رکھی، جائز ہے، لیکن تحفہ مل لے یا پال لی جائے، رکھ لی جائے، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اس کو فروخت کیا جائے، پرچیز کیا جائے، بیچا جائے، خریدا جائے، فرمایا دونوں تم مجرم بن جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاجی میں ادھکار جرمن شیفرڈ رکھنا ہے، فلاں فلاں کتوں کے نام، اور اتنے اتنے مہنگے کتے، لاکھوں کے کتے اپنے گھر رکھے گئے. صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے. فرمایا 3 وجہ سے کتا رکھنا جائز ہے اور کوئی وجہ نہیں جس کی وجہ سے کتا رکھنا جائز ہے. صحابہ اگر تم اس کے علاوہ 3 وجوہات کے علاوہ کتا رکھو گے، فرمایا اللہ ہر دن تمہارا احد پہاڑ کے برابر اجر نیکیاں کم کر دے گا. یار 10 11 12 کلومیٹر کے فاصلے پہ محیط ہے احد پہاڑ، 11 کلومیٹر. اونیاں شاید ساڑیاں ساری زندگی دیا نیکیاں نہ ہون. اور میں جس نے شوقیہ کتا رکھا، اللہ روزانہ کی بنیاد پہ احد پہاڑ کے برابر اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم کر دے گا. اللہ کے رسول محبوب یا ایک گندی چیز کتا آپ کے سامنے بڑا عزیز ہے، چھوڑ دیجئے، جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ نہیں پوچھے گا. لیکن توبہ کر لی جائے، اپنے آپ کو اس سے بچایا جائے، یہ اصل کے اندر مومن ہے. اور مومن کا قرآن نے کہا ہے سمعنا واطعنا، سنتے ہیں عمل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا پہلی وجہ اپنے جانوروں کی رکھوالی کے لیے جائز ہے، فصل کی رکھوالی کے لیے جائز ہے. شکار کرنا ہو، شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے. فرمایا اس کے علاوہ چوتھی ریزن یا چوتھی وجوہ کوئی اور نہیں جائز. تو یار پھر رکھنا جائز نہیں، جیسے اللہ کاروبار کرنے پھر کہنے گستاخ رسول اسی نہیں بھابی نے، اسی عاشق رسول. 13ویں گناہ کی طرف آئیے. ہم 13واں گناہ دیکھنا اس کے اندر کیا ہم ملوث ہیں یا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار. فرمایا جتنا جس کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا، شلوار ہوئے، دھوتی ہوئے، پینٹ ہوئے، ٹراؤزر ہو، کچھ بھی ہو، جتنا اس کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا. تو پہلے دوسری طرح میں دسنا بلند آواز نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کی مرضی سے بولتے ہیں؟ اللہ کی. جزاک اللہ. انہوں حکم ہونے لگا. فرمایا جتنا کپڑا شلوار اس کی ٹخنے سے نیچے ہوگی، اللہ کا رسول کہتا ہے یہ جہنم کے اندر ہوگی. ففی النار، جہنم کے اندر. یار میری سمجھ سے باہر ہے، وہابی بھی ہوئے، دیوبندی بھی ہو، بریلوی بھی ہو، عاشق رسول کے دعوے کرنے والے، لیکن اتنی گستاخی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کیسے؟ مومن مرد نے حکم دیتا کہ تو اپنا ٹخنا ننگا رکھنا ہے. انہیں کہا میں تھلے ہی رکھنا ہے یا رسول اللہ، تو جو مرضی کر. عورت کو کہا تیرا ٹخنا ننگا نہ ہو، تیرا ٹخنا کچا
سجا ہوا ڈکا ہوا ہو, کسی غیر کو نظر نہ آئے. تو ساڑیاں ماما بہن نے کی کیتا, آج ہی چلے جائیں بازاروں کے اندر, ماشاءاللہ بھابی لگتی ہیں, اینا اتنے چوک کے ترن رہی ہیں, ساری اس کی پنڈلی, ساری اس کی ٹانگ نظر آ رہی ہے. پھر گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ کیا یہ نبی پاک نے محبت ہے؟ الٹ کام کرنے والے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے, فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. فرمایا صحابہ تین قسم, اور لوگوں سن لینا, نبی پاک نے فرمایا تین قسم کے بندے ہیں, اللہ قیامت والے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا, اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا, اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب اللہ نے تیار کر دیا. پہلا بندہ فرمایا المسبر ازارہ, جو بندہ اپنی شلوار اپنی پینٹ ٹکنوں سے نیچے رکھتا ہے, گناہ ہی نہیں سمجھتا, فیشن ہے آپ جی, تسی پھر آج کل دیکھتے نہیں نا, اپنے معاشرے کے مطابق فیشن کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے, چلنا چاہیے. فرمایا پہلا بندہ جو ٹخنوں سے نیچے شلوار اور اپنا کپڑا رکھتا ہے, اللہ کا رسول کہتا ہے اللہ نہ اس کی طرف دیکھے گا, نہ کلام کرے گا, نہ اس کو پاک کرے گا, اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنا دیجئے. اگلا گناہ دیکھیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرما دیا ہے, فرمایا سود نہیں لینا, سود کا کاروبار نہیں کرنا, سود کا بزنس نہیں کرنا. صحیح مسلم کے اندر, بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے, فرمایا لعن اللہ الربا آکلہ وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا. فرمایا یاد رکھ لینا, جس انسان نے سود کا کاروبار کیا, سود لینے والا, سود دینے والا, سود کھلانے والا, سود کو لکھنے والا یعنی کہ بینک کی نوکری اور جاب کرنے والا, اور سود کے اوپر گواہی دینے والا, میں بینک جو پیسے لینے نے تو میری مدد کر, اپنا شناختی کارڈ دے دے, فرمایا اس کی مدد کرنے والا, گواہی دینے والا, فرمایا یہ سارے کے سارے برابر ہیں. اور اللہ کے رسول جو بندہ سود کھاتا ہے اس کا گناہ کیا ہے, کتنا کو اس کو گناہ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سماعت کیجئے اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس انسان نے سود کا روپیہ کھایا, توجہ مجھے مطلوب ہے, کتنے روپے؟ 1 روپیہ. فرمایا سود کا روپیہ کھایا ہے, ایک طرف زنا کیا جائے, 1 وری 2 وری 3 وری 4 وری 5 6 نہیں, فرمایا 36 مرتبہ زنا کیا جائے کسی غیر محرم سے, اور ایک طرف ایک بندہ سود کا روپیہ کھائے. اللہ کا رسول کہتا ہے سود کا روپیہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے, زنا سے بھی بڑا گناہ. اور آگے دیکھ لیجیے صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے, فرمایا الربا 73 جزءا, فرمایا سود کے 73 درجے ہیں, 73 سٹیپ ہیں, 73 سیڑھیاں سود کی. فرمایا اور سب سے نچلی سیڑھی, سب سے چھوٹا گناہ سود کا اس طرح ہے جس طرح این کی الرجل امہ, جس طرح کے مرد اپنی ماں کے ساتھ, جننے والی کے ساتھ منہ کالا کرے, زنا کرے, نکاح کرے. اتنا سنگین جرم, الرجل امہ, اپنی جننے والی ماں کے ساتھ زنا کرے, اتنا سنگین اور بڑا گناہ ہے سود. تو فرمایا جنہیں روپیہ بھی کھادا انہیں کام کیتا, وہ میرے بھائیو اس سے بچیے, اس سے اپنے آپ کو بچائیے. سود کا بزنس, سود کا دین دین نہ, میں حافظ صاحب کی کرا میں ماریا گیا, میرے کو پیسے نہیں, 6 پتر نے 6 نوکری کرتے نے, پھر بھی گھر کے اندر ہمارے عزت ہی نہیں, برکت ہی نہیں, خیر ہی نہیں, لڑائی ہو کیوں نہ. فرمایا اے مومنو ایسا کام نہ کرنا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تیسرا پارا, فرمایا اگر تم باز نہ آئے, ادھروں سنی تے ادھروں گل کڑتی, بس جی کریں گے ہم جو اللہ نے چاہیا. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم سود کا سن کے بھی 36 بری گناہ تو بڑا, 36 بری زنا تو بڑا گناہ ہے, ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر گناہ ہے, پھر بھی باز نہ آئے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر فرمایا اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, جس سے جنگ کرے اللہ, جس سے جنگ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیوں دیکھ پلے کی رہے گا, ککھ نہ رہا, سارا کا سارا تباہ ہو گیا. یہ وجہ ہے, یہ ریزن ہے گھر کے اندر خیر و برکت اٹھ گئی, گھر کے اندر لڑائیاں ہو گئی. وجہ کیا ہے, فلاں میرا پتر فلاں محکمے دے اندر ہے, بس رشوت لینا ہے, سود کھانا ہے, فلاں کام کرتا ہے, فلاں کام کرتا ہے. سن لیجئے, ایڈوانس بیلنس لینا سود ہے میرے بھائی. اگر آپ کا جیش کیش اکاؤنٹ ہے, آپ کو پیسے رکھنے کے اوپر منٹس ملتے ہیں, یہ سود ہے. علماء کے فتوے موجود ہیں. اگر آپ نے بیمہ پالیسی کی, سود ہے. انشورنس کی, سود ہے. گروی کا مکان لیا, بیوی لیتے ہیں گروی کا مکان, یہ سود ہے. یہ ساری کیسری سود, پھر کہنا برکت نہیں, گھراں دے اندر لڑائیاں, یہ ریزن اور یہ وجہ, یہ ختم کیجئے, اللہ خیر و برکت عطا فرما دے گا. آخری 2 گناہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. درود پڑھیے جناب محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث نسائی کے اندر 5129 نمبر ہے۔ میری بہنیں میری مائیں غور سے سن لینا، اور جنہیں آئے ہو تسی وعدہ کرو انشاءاللہ آپ دی حدیث سن کے نا یہ اپنے گھر اپنی بہن بیٹی ماں کے اوپر آپ بیوی کے اوپر لاگو کروائیں گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ۔ کیا حدیث فرمایا، ایما امرأۃ استعمرت، فرمایا جو عورت خوشبو لگائے۔ یار اللہ کی اس کے اندر حکمتیں ہم کچھ نہیں جان سکتے۔ عورت ہے سونا ڈالے مرد نہیں ڈال سکتا، عورت ریشم ڈالے مرد نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح فرمایا مرد خوشبو لگائے، معطر کرے اپنے آپ کو، لیکن فرمایا میری امتی، میری بندی، میری جناب امت کے اندر اللہ کی بندی وہ خوشبو نہ لگائے جس عورت نے خوشبو لگائی۔ فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیۃ زانیۃ زانیۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 5127 حدیث کا نمبر ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، حسن درجے کی حدیث پاک ہے۔ فرمایا اس نے خوشبو لگائی، اپنے آفس کے لیے نکلتی ہے، اپنے کاروبار کے لیے نکلتی ہے، اپنی یونیورسٹی کے لیے نکلتی ہے، اس کی خوشبو اس کے محلے والے، اس کی گلی والے، اس کے رکشے والے، اس کی بس والے خوشبو سونگتے ہیں۔ فرمایا یہ عورت زانی ہے، صحابہ زانی ہے، زانی ہے۔ یہ لاکھ کہے میں بڑی پاک باز ہوں، یہ لاکھ کہے میں زانیہ نہیں ہوں، یہ لاکھ کہے میں اللہ کی نیک بندی ہوں، اللہ کا رسول کہتا ہے جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے وہ زانیہ ہے۔ یہ بڑا سنگین جرم، میری بہنوں اپنے آپ کو بچائیے۔ علماء نے کہا گھر کے اندر ہو بند شوہر کے پاس خوشبو، لیکن ہمارا یہ بھی المیہ بن چکا ہے، بندے نہیں تیار ہو وہ خوشبو لگاؤ، کپڑے پہنو، نہیں جی نہیں، باہر جانا ہے نوکری پہ، باہر جانا ہے شاپنگ کے لیے، باہر کسی گھر جانا ہے، بناؤ سنگار کنے واسطے یار، غیران دے واسطے، شوہر کے لیے تو جائز ہے۔ فرماتے ہیں علماء کہ جو عورتوں کے اندر ہی ہو خوشبو لگا سکتی ہے، اپنے شوہر کے پاس گھر میں ہو خوشبو لگا سکتی ہے، لیکن خوشبو لگا کے باہر نکلنا حرام ہے۔ آخری بات، مرد اور عورت کا اختلاط، اینو گناہ نہیں سکتے ہیں، یہی دے فیشن، فلاں میری بیٹی، فلاں میری بہو، فلاں او اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ کزنز آگے تو کیا ہو گیا، مرد اور عورت کا اختلاط۔ بیوی گئی ڈاکٹر کے پاس، آپ باہر بیٹھا ہے بڑے آرام نہ دے، اور ڈاکٹر کل ہی اندر چیک اپ کرا رہی ہو، جتنے مرضی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، اچھا گمان، جہاں مرضی ہاتھ لگائے، جو مرضی کویشچن پوچھے، جو مرضی سوال پوچھے۔ مرد اور عورت کا اختلاف، فرمایا جہاں مرد ہو ایک عورت ہو، ثالثہما الشیطان، اللہ کا رسول کہتا ہے اس کا تیسرا شیطان ہوگا جو ان کو برائی پہ، ان کو زنا پہ، ان کو بری باتوں پہ ابھارے گا۔ نہیں پیوکار، نہیں پراگار، اوبر کرا دے چلی جا، ان اوبر دے اندر کلا ڈرائیور ہے تے کلا آپ نال، وہ جو مرضی بات کرے، جو مرضی ٹاک ہو، کوئی ایشو ہی نہیں۔ مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ صحابی رسول، یار کتنا عظیم عمل ہے شہید ہونا، جنگ دے اندر جانا۔ نبی پاک نے صحابی رسول اللہ نام لکھا، صحیح البخاری کے اندر ہے، فرمایا جنگ دے اندر ساڑھے نال جائے گا۔ ساتھ ہی آپ نے حدیث بیان کر دی، فرمایا مرد اور عورت اکیلے نہ ہو، تیسرا انہوں کا شیطان ہوتا ہے، تے سفر بھی کلے نہ کرے عورت، یہ بھی حدیث میں ہے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ تسی کیا سفر نہ کرو، میری بیوی مدینے سے مکے عمرے کی نیت سے چلے گی اکیلی، تم کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگا آپ نے میرا نام فلاں فلاں جنگ میں لکھ دیا ہے، تو میری مجبوری تھی۔ اب نبی پاک کے پاس صحابی بھی کام جان سار بھی کام، آپ نے فرمایا نام کٹو، کاٹو اس کا نام۔ تمہاری عورت، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی اکیلی سفر کرے، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں گوارا، چھڑ دے، کوئی جہاد نہ کر، تو چل اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سفر کر۔ آخری گل تے آخری واقعہ سننا، عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ دارالاسلام کے ڈائریکٹر ہے، وہ اپنی کتاب میرے سفر نامے میں ایک بات لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ باجی میں نا مدینے دے اندر مکے دے اندر سا، تو میں نے نا ایک ٹیکسی والے کو ہاتھ دیا، میں نے اس کے ساتھ نا رائڈ کی، فلاں جگہ جانا ہے۔ انہوں نے پوری کتاب لکھی سفر نام، بڑے بڑے اچھے واقعات لکھے، کہتے ہیں میں نا انہوں کیا یار مینوں نا اپنی زندگی دی کوئی آپ بیتی سنا، ہوں ذرا دھیان نہ سننا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ بیتی سنا جو تیرا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے زندگی کے اندر۔ کہنے لگا وہ نا حیران ہو کے کہنے لگا جی مولوی صاحب تسی پوچھ ہی لیا ہے نا، سنو ایک مرتبہ رات کے وقت میں جا رہا تھا باہر، رات کو اپنی اوبر چلا رہا تھا، ٹیکسی چلا رہا تھا، میں نے عورت نے ہاتھ دیتا، اس نے کہا جی مجھے اپنے ساتھ بٹھاؤ، میں نے فلاں جگہ جانا مجھے ساتھ، کہتے میں نے بٹھا لیا، کہتے جی میں نے ہاسپٹل جانا، میری ڈلیوری کا مسئلہ ہے، رات کا وقت ہے، کہتے میں بھا لیا، میں جا کے انہوں ادھر لایا ہاسپٹل، ادھر کا اصول ہے جو چھوڑنا ہے اقامے کا نمبر لکھیا، آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھ کے انہوں نے کہا تو جا سکتا ہے، کہتے اس کا آپریٹ ہوا، اس کی ڈلیوری ہوئی، اس کو اللہ نے بیٹا دیا۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ مینوں نا رات نو کال آئی، پاکستان تھوڑی ہے کوئی پتہ ہی نہیں، جڑا مرضی چھڑ گیا، جڑے مرضی کیمرے ختم خراب ہو گئے، انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا باجی تہاڈا اقامہ نمبر تے فون نمبر سی، مبارک ہو اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔
کہتا میں نے کہا وہ پا میرے تنگ کیتا جی رات دے وقت، وہ میرا پتر نہیں، یہ تو ایسے عورت تھی میں نہیں جانتا، اس نے ہاتھ دیا میں نے نیکی کی اتار دیا ہاسپٹل میں نہیں جانتا، انہوں نے اتنی سختی کی کہ تجھے آنا پڑے گا وغیرہ یہ پولیس کیس ہوگا۔ کہتا میں اٹھا رات کو پھر گاڑی کو سٹارٹ کیا، ہاسپٹل پہنچا، ان کا تیرا بچہ وہ مٹھائیاں کھواندے، میں کہا میرا نہیں۔ بالآخر بات ادھر ختم ہوئی، انہوں نے کہا تیرا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا ہے، تیرا سپرم ٹیسٹ کرتے ہیں، تیرا پتر ہے بھی ہے کہ نہیں؟ کہتے وہ کیا گیا۔ اتنا نیک بندہ گل سناتا عبد المالک مجاہد، کہتے ہیں انہوں نے کہتا ہے ٹیسٹ کیا میرا، میں بیٹھا گھنٹے بعد رپورٹ آئی، کہتے ہیں چودھری تو جا سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ کہتے تو صحیح کہہ رہا ہے، تیرے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بچہ نہیں تو پیدا کر سکتا، تیرے میں جراثیم بھی نہیں۔ کہتا میں تے گل سنی تے میرے دوسری پی گئی ٹینشن، میں کہا میرے تے 7 پتر نے، کہا تو کہنا بچہ نہیں کر سکتا۔ کہتا میں گھر آیا، رات کا وقت ہے، میں نے بیوی کو اٹھا لیا، میں نے کہا 7 بچے گن دے، یہ 7 بچے پیدا ہوئے یہ کس کے ہیں؟ پہلے تو ٹال مٹول قادری شرم کرو تاڑے نہیں یہ وہ۔ کہتا میں نے ڈنڈا پکڑا تو بتا کے صبر کرو میں دس نہیں ہے، تو رات کو اور اوبر چلا، اور ڈرائیونگ کر، اور ٹیکسی چلا، یہ 7 کے 7 بچے جو پوچھتا ہے نا تو تیرے برا دیں، تو باہر تھا، تو نے گھر میں ماحول ایسا لیا، مجھے اتنا کلوز کر دیا ان کے ساتھ، تو نے کہا اوپن مائنڈ ہونا چاہیے تھا، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو 7 کے 7 بچے تیرے بھائی کے ہیں، او یارو اگر بھائی ایسا ہو سکتا ہے تو ایک آفس کا باس کیوں نہیں ہو سکتا؟ 7 نوکری کرنے والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اوبر کا ڈرائیور کیوں نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹر کیوں نہیں ہو سکتا؟ نبی پاک نے سچ کہا تھا، آپ کی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا الحمد الموت، دیور موت ہے موت، فرمایا اس سے بچنا، اپنی بیوی کو بچانا۔ تو بھائیو یہ پھر ہمارا پھر بھی مرد اور عورت کا اختلاط ہے، اللہ ہمیں ان گناہوں سے اور تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا